خالق ارض و ثنا کی حمد و ثنا اور درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم علیہ تحیت و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی ہم رجب کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے تھے کہ اس مہینے میں ہم نے بہت ساری بدعات کا، بہت سارے ایسے امور کو داخل کر لیا ہے دین میں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ صلاۃ الرغائب ایک بنا لی گئی، اسی طرح جو ہے وہ کنڈوں کا ایک سلسلہ ہے رجب کے، اور اسی طرح معراج کا واقعہ، اس کا حقیقی ہونا کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں، اس کے سال کے بارے میں صحابہ کرام میں، تابعین میں، علماء میں، محدثین و مفسرین میں اختلاف چلا رہا ہے شروع سے لے کر کے۔ چہ جائے کہ اس کی تاریخ کو اپنی طرف سے مقرر کر کے اس کی عبادات بہت ساری بنا لی گئی ہیں کہ اس رات میں اتنے نوافل ہیں، اس کی پھر صبح ایسے روزہ رکھنا ہے، اور یہ سارے امور بعد کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی ثبوت قطعاً نہیں ملتا۔ واقعہ معراج حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ مکی زندگی میں ہوا، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مکۃ المکرمہ میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ اس کے لیے ہمارے ہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے معجزہ کا۔ معجزے کا لفظ قرآن کریم نے ویسے استعمال نہیں کیا کہیں بھی، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ وہاں آیت ہے، آیت کا لفظ آتا ہے اس کے لیے، اور جو بھی انبیاء کرام کے ساتھ ایسے معاملات پیش آئے جو انسانیت کے لیے ایک اچنبے کا باعث تھے، ان کے لیے آیت کا لفظ ہے، برہان کا لفظ ہے، مبصرہ کا لفظ ہے، یہ الفاظ قرآن کریم میں ملتے ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں ایک لفظ مشہور ہو گیا، بات کو سمجھنے کے لیے ہم اسی انداز میں بات کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کی تگ و تاز، بھاگ دوڑ، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، بہت ایک سخت عمل جس کا رد عمل بہت سخت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوتے، بعض اوقات یہ کیفیت ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی آتی کہ آپ کیوں اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آپ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کرتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، نہ لائیں، آئیں گے میرے پاس، میں حساب لے لوں گا۔ آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا کھپا دیتے ہیں، کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ انہی پریشانیوں میں ایک شیب ابی طالب کا معاملہ تھا۔ 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا، خاص طور پہ بنو ہاشم، بنو مطلب کا۔ اس کے اختتام پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، ابو طالب کی وفات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، ان کی طرف سے بھی کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر 2 معاملات بہت بڑے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، سکون قلب کے لیے 2 بڑے معاملات ہوئے۔ ایک تھا جنات کا اسلام قبول کرنا، جس کے لیے سورہ احقاف میں اور سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سارے معاملات ان کے بیان کیے، وہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے جب، اور سیل کبیر علاقہ ہے طائف سے مکہ آتے ہوئے، وہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فجر کے وقت نماز پڑھ رہے تھے اور قرات کر رہے تھے۔ جنات کی ایک جماعت گزری اور وہ تلاش کر رہی تھی، جنات کی ایک جماعت وہ زمین پہ گھوم رہی تھی، تلاش کر رہی تھی کہ کون سا ایسا اہم واقعہ ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے آسمان کی خبریں ہم تک نہیں آ رہی۔ قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہی
آسمان پر پہرے داری کا نظام جو شہاب ثاقب کی شکل میں ہے یہ مضبوط کر دیا گیا، اور جنات تک یہ خبر نہیں آ رہی تھی، وہ اپنے طور پر گھوم پھر رہے تھے زمین میں کہ کہیں سے کوئی خبر ہمیں مل جائے کہ کیا واقعہ ہوا ہے کہ ہم جو پہلے فرشتوں کی کوئی بات سن لیتے تھے اب وہ ہمیں سنائی نہیں دی جا رہی۔ ان میں سے ایک جماعت گزر رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، وہ رک گئے، وہ سمجھ گئے، کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، ہم نے ایک عجیب کلام سنا، قرآن سنا جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم تو ایمان لے آئے، جا کر کے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے لگے۔ یہ تسلی دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ان انسانوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ہم جنات کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، امت میں آپ کے داخل ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑا معاملہ دیا گیا معراج کا۔ معراج اور اسراء دو الفاظ اس کے لیے استعمال ہوئے۔ اسراء کا لفظ قرآن کریم میں ہے اور 15ویں پارے کی پہلی آیہ مبارکہ میں ہے، اور معراج کا لفظ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ معراج کا لفظ اس سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، اس سے معراج کا لفظ ہے۔ معراج کا مطلب ہے اوپر جانا، بلندی کی طرف جانا، تو اسراء ہے رات کے وقت سیر کرنا۔ یہ دو الفاظ اس معاملے کے لیے بیان کیے گئے ہیں، اسراء اور معراج۔ اسراء اس لیے کہ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت کسی جگہ پر جانا، رات کے وقت، جو حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اسری بعبادی، آپ لے کر کے نکلے میرے بندوں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، رات کے وقت میرے بندوں کو آپ، وہاں بھی اسراء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ بہرحال اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں میں مکہ المکرمہ میں اپنے گھر میں تھا، میرے گھر کی چھت کھولی گئی، جبریل آئے، انہوں نے مجھے لیا اور بیت اللہ میں آگے حتیم میں آ کر کے میرے سینے کو چاک کیا گیا، اور یہ بعض کہتے ہیں 4 مرتبہ یہ شق صدر کا معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، بعض 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بچپن میں ماں حلیمہ کے پاس جب بکریاں چرا رہے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، اور دوسرا معراج کے وقت میں آقا فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا اور پھر اسے وہیں واپس رکھ دیا گیا، اور یہاں میرے پاس ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، سفید تھی، اور جب میں اس پہ سوار ہونے لگا اس نے تھوڑی سی حرکت کی تو جبریل نے ایک لفظ کہا، تو جانتی نہیں ہے تجھ پر اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے جو سب سے بڑھ کر عظمت والے ہیں وہ آج تیری سواری کرنے لگے ہیں، تیرے سوار آج وہ ہیں جو اس نیلی چھت میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ میں اس پر سوار ہو گیا، مجھے یہاں سے بیت المقدس، مسجد اقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی دور کی مسجد، وہاں لے جایا گیا، وہاں پر انبیاء، میں نے وہاں پر اپنی اس سواری کو وہاں باندھا جہاں انبیاء کرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں گئے، وہاں انبیاء کرام کی جماعت کروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب موجود ہیں، صفیں بن چکی ہیں، انتظار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا جبریل امین علیہ السلام نے، آپ امامت کروائیں گے ان کی، اور یہ ایک پیغام تھا کہ اس اولاد آدم میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی شرف والے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑھ کر عزت، احترام اور بزرگی والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی سے ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی نبی امامت نہیں کروا سکتا، تو اگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اب بھی موجود ہیں تو میری اور باقی کسی کی کیا حیثیت ہے کہ ہم جماعت کروا رہے ہیں، امامت ہم کروا رہے ہوتے ہیں، اور عقیدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جماعت انبیاء کرام نہیں کروا رہے۔ بہرحال
یہ ایک ایسی بات آ گئی۔ پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم عرج بی الی السماء، پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا، معراج کے لیے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ آسمان کی طرف کے دروازہ پہلا آسمان کا، جبریل نے دستک دی، پوچھا گیا کون؟ جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا ہے؟ جی۔ مرحبا کہہ کر کے انہوں نے دروازے کھولے آسمان کے، وہاں سے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے، چوتھے، پانچویں، یوں ہی سارا پروسیس ہر ایک آسمان کے دروازے پہ ہوتا رہا۔ مختلف انبیاء کرام کی ملاقاتیں ان آسمانوں پر، ساتوں آسمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئیں۔ آدم علیہ السلام سے ملے، سلام کہا، یہ آپ کے بابا آدم ہیں، سلام کہیے۔ انہوں نے بیٹا صالح، نبی صالح کہہ کر کے مرحبا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ اور ہارون سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئیں۔ سب نے مرحبا کہا، صالح بھائی کے طور پر، صالح نبی کے طور پر مرحبا کہا۔ الفاظ ان کے ہیں اے صالح بھائی، صرف ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیٹا صالح کہا، باقی سب نے صالح بھائی کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا۔ جب واپس آئے تو بات ہوئی تو کہا عیسیٰ علیہ السلام سرخ سفید رنگت تھی اور بال ہلکے ہلکے گنگریالے تھے ان کے بال، عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا، کہا واقعی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا آدھا حسن عطا کیا تھا۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی تو کہا کہ ان کو تم نے اگر گمان کرنا ہے تو مجھ کو دیکھ لو، میری ان کے ساتھ بڑی مشابہت ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور پھر ایک روایت میں کہا کہ 3 لوگوں کی بہت ساری مشابہت تھی، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال کہا کہ میں نے بیت المعمور جو آسمان میں قبلہ ہے فرشتوں کے لیے، اور وہاں جو ایک بار چلا گیا دوبارہ وہ فرشتے اس کے لیے وہاں کی حاضری دوبارہ نہیں ہے، تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے، سلام کہا، انہوں نے مرحبا کہا، پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک فقرہ کہا، ایک پیغام دیا آپ کے نام، میرے نام ابراہیم علیہ السلام نے۔ انہوں نے کہا، آقا فرماتے ہیں لقیت ابراہیم علیہ السلام فی لیلۃ الاسرہ، میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی معراج کی رات میں۔ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقری علی امتک السلام، اپنی امت کو جا کر کے میرا سلام کہیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ، اور اپنی امت کو بتلائیے گا کہ یقیناً جنت جو ہے طیبۃ التربہ، اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، عذبها ماء، پانی بڑا اس کا مزیدار اور میٹھا پانی ہے اس کا، وَأَنَّهَا قَيْآنٌ غِرَاسُهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اپنی امت سے کہیے کہ جنت کی مٹی بڑی ہموار، بڑی زبردست، تیار، پانی بڑا زبردست۔ اپنی امت سے کہیے کہ یہاں شجر کاری کریں، باغ بنائیں جنت میں اپنے لیے۔ کیسے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کہتے چلے جائیں، اس مٹی میں ان کے لیے بہترین باغ تیار ہوتے جائیں گے۔ یہ پیغام تھا ابراہیم علیہ السلام کا، آپ کے نام، میرے نام، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ پھر آقا کہتے ہیں میں اوپر لے جایا گیا، عند سدرۃ المنتہا، قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، فیغشا ما یغشا، چھا گئی اس پر۔ آقا کہتے ہیں مقام ہجر جیسے وہ بہت بڑی ایک بیری ہے، اس کے بیر مٹکے کی طرح، ہجر ایک علاقہ تھا اس کے مٹکے بڑے مشہور تھے، کہا اس کی طرح اس کے بیر تھے، اور اس پر سونے کی ٹڈیاں، سونے کی تتلیاں اور ٹڈیاں اس پر سونے کی تھیں۔ وہاں پر یہ وہ لاسٹ جگہ ہے جہاں آسمان سے احکامات لیے جاتے ہیں اور زمین سے جانے والے احکامات اوپر بھیجے جاتے ہیں۔
یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات عطا کیے، ہم ان پر آج گفتگو کریں گے۔ معراج کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، بہت بار سنا ہوگا، لیکن یہ 3 انعامات، 3 تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے، 3 تحفے عطا کیے گئے۔ ان میں پہلا، اوتیت 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، دن اور رات میں 5 نمازوں کا پڑھنا، یہ پہلا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں ملا۔ دوسرا تحفہ، وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں۔ اور تیسرا تحفہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو امتی اللہ کے ساتھ قطعاً شرک نہیں کرے گا، بالآخر میں اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ 3 تحفے آقا کریم علیہ السلام کو معراج کی رات میں ملے۔ اور نماز کے لیے خاص طور پہ پہلے آپ مشہور و حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مختلف احادیث کی کتب میں ہے، اور اسی طرح اصول کافی میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو 50 نمازیں ملی، لے کر کے واپس آئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفہ ملا ہے آپ کو؟ کہا 50 نمازیں۔ کہا میں نے تجربہ کیا بنی اسرائیل کا، آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا، کمی کا سوال کیجئے، مانگیے اللہ تعالیٰ کمی کر دے اس میں کچھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں واپس گیا، باری تعالیٰ اس میں کچھ کمی کر دیجئے، میری امت کے لیے آسانی عطا کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 کم کی، پھر 5 کم، پھر 5 کم، پھر 5 کم، 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 چکر اور لگا لیجیے۔ کہا نہیں، مجھے حیا آتی ہے، میں نے اتنی بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اور اللہ نے ہر بار میری جھولی کو بھر دیا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں، میری امت پڑھ لے گی۔ یہ 5، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی، اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہماری باتیں بدلتی نہیں ہیں، یہ پڑھیں گی آپ کے امت 5 ہی، ہم اجر ان کو 50 کا ہی عطا کریں گے، میری باتیں بدلتی نہیں ہیں، یہ 5 پڑھ لیں، انہیں اجر ہم 50 کا عطا کر دیں گے۔ تو یہ تحفہ ہے، یہ عظیم تحفہ ہے جسے کہا جاتا ہے ام العبادات، ساری عبادات کی ماں یہ نماز ہے، یہ تحفہ ہے۔ کتنی پڑھی ہم نے، کتنے ہمارے معاملات اس میں آتے ہیں، اس تحفے کی کیا قدر کی ہم نے۔ جو کوئی بڑا بندہ آپ کو کوئی تحفہ دے نا، بندہ سنبھال کے رکھتا ہے، یار یہ تحفہ فلاں بڑی عظیم شخصیت نے دیا تھا۔ عظیم شخصیت چھوڑیے، عظیم کائنات کی سب سے عظیم شخصیت کو کائنات کے رب کی طرف سے تحفہ ملا ہے۔ تصور تو کیجئے، تحفہ دینے والا کون اور تحفہ لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تحفہ دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کے لیے، اور وہ 5 نمازیں، یہ میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ لیکن بدقسمتی ہوتی ہے نا کہ ابھی عصر کی اذان ہوگی، ہم کتنے ہوں گے یہاں پر، بازار ہمارے سارے بھرے پڑے ہیں، ساری رات لوگوں نے جاگ کر کے گزار دی، وہ رزلٹ کیا آ رہا ہے، وہ رزلٹ کیا آ رہا ہے، وہ رزلٹ کس کا، کون آگے کون پیچھے کیا۔ کبھی یہ سوچا کہ میرا بھی تو ایک رزلٹ نکلنا ہے، وہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ سیاسی پارٹیوں کے رزلٹ کی فکر ہے، اپنے رزلٹ کی فکر کیا ہے مجھے؟ آپ کو اپنے رزلٹ کی فکر ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلا محاسبہ ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نماز کا کریں گے۔ آؤ بھائی بتلاؤ، پڑھی نماز؟ کیا جواب ہوگا ہمارا؟ کبھی کبھی کچھ چھوٹ جاتی تھی، کچھ پڑھ لیتے تھے، کبھی پڑھ لیتے تھے، کبھی رہ جاتی تھی۔ اگر یہی سوال ہمیں دکان کے بارے میں ہو، دکان کا ناغہ کرتے ہو؟ نا جی، کیا کریں، وہ تو کرایہ بھی دینا ہوتا ہے، کمیٹی دینی ہوتی ہے، چھٹی کر لیں گے تو کرایہ ایک دن کا آگے چڑھ جائے گا اور کمیٹی چڑھ جائے گی، کیا کریں گے؟ وہ تو فکر ہے، اس کی فکر نہیں ہے جس کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں نماز پڑھتا ہوں۔
آپ کی میری آنکھیں ٹھنڈی کیوں نہیں ہوتی اس کے ساتھ؟ بہانے، آپ چلتے چلتے آ جائیں، کسی بھائی سے کہیں یار چلا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر باقی کام کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے کپڑے ہی نہیں صحیح، میرے تو کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ او اللہ کے بندو، تو اسی بھائی سے کہہ دیں یار دعوت بڑی کمال کی ہے چل، وہ کہے گا 2 منٹ ٹھہر میں ابھی کپڑے بدل کے آیا۔ آپ اسی کو کہہ دیں کہ دعوت ہے یار کھانا بڑا اچھا ہوگا، تو کہے گا 2 منٹ صبر کر یار، رک جا، مجھے ساتھ ضرور لے کے جانا، میں ابھی کپڑے بدل کے آتا ہوں۔ یار اتنی بڑی دعوت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مسجدیں یہ جنت کے باغیچے ہیں، یہ مسجدیں جنت کے باغیچے ہیں۔ یہاں بھی تو آ کے کھا پی رہے ہو نا، لیکن وہ روحانی ہے، شاید وہ آپ کو اس کا وہ احساس نہیں ہو رہا۔ اگر آپ مسجد میں آ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، آپ کتنی بڑی نعمت حاصل کر رہے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یار میں پریشان ہو جاتا ہوں نا، تو میں دائیں بائیں نظر دوڑاتا ہوں، یار کوئی اچھا بندہ ملے، میں یار دعا کرنا میرے لیے، میں مسائل کا شکار ہوں، پریشان ہوں، یہ میری پریشانی ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ جس کو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے جیسا انسان ہے، نیک ہوگا، مجھ سے بہت زیادہ اچھا ہوگا، لیکن اس کے ظاہر کو میں جانتا ہوں، باطن کو میں نہیں جانتا۔ ظاہر کو دیکھ کر کے میں نے کہہ دیا کہ یار میرے لیے دعا کرنا، تو کیوں نہ وہ مخلوق جس کا ظاہر و باطن ہی پاک ہے، جس کا ظاہر و باطن ہی پاک ہے، جو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام کرتی نہیں ہے، وہ مخلوق آپ کے لیے دعا گو ہو جائے، وہ مخلوق جو اللہ کے حکم کے بغیر ایک لمحہ ایک معاملہ بھی نہیں کرتی، وہ آپ کے لیے دعائیں کرنے لگے، میرے لیے دعائیں کرنے لگے، وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرنے لگ جائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسجد میں آ کر کے ینتظر الصلاۃ، نماز کے انتظار میں بیٹھ جاؤ، نماز کے انتظار میں باوضو بیٹھ جاؤ، جب تک تم نماز کا انتظار کر رہے ہو صلت علیکم الملائکہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، جب تک تم بیٹھے ہوئے فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس پر اپنی رحمتیں بھیج، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، آپ بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے نماز کا صرف انتظار۔ اور اگر نماز پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو خبر ہو جائے، احساس ہو جائے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا اجر کیا ہے اور اذان دینے کا اجر کیا ہے، لوگ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں، قرآن اندازی کریں کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، وہ کہے میں نے اذان دینی ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کیا ہے، ہماری تو ہوتی ہے ایک صف ہے نا، ہماری تو مسجدوں میں صف ہی ایک ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قیل وما الصف الثانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، قیل وما الصف الثانی یا رسول اللہ، قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں کے لیے، پہلی صف کے نمازیوں کے لیے۔ صحابہ کرام بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الصف الثانی، دوسری صف کے لیے بھی؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں کے لیے۔ صحابہ کرام نے پھر کہا وما الصف الثانی یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام دوسری صف کے لیے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، 3 مرتبہ کہا، اور چوتھی مرتبہ میں کہا وما الصف الثانی، ہاں دوسری صف کے نمازیوں کے لیے بھی 3 مرتبہ فضیلت پہلی صف کے نمازیوں کو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ کائنات کی سب سے سچی زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں پر۔
اور یہ تحفہ کس کا؟ اللہ کی طرف سے ملنے والا تحفہ۔ آنکھیں کس کی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز بنائی۔ اور کبھی کوئی پریشانی ہوتی، غم ہوتا، تکلیف میں ہوتی، آواز دیتے یا بلال، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام میں حاضر، حکم دیجئے میری سعادت مندی، لبیک میں حاضر ہوں، وسعدیک میری سعادت مندی کہ آپ نے مجھ کو بلایا، حکم کیجئے، اقمنا الصلاۃ، بلال نماز کا انتظام کر، ارحنا بہا، مجھے سکون ملے۔ آقا کیا کہتے ہیں؟ مجھے سکون ملے، نماز کا انتظام کر۔ اور جنگ میں بھی، سفر میں بھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ یہ کتنا بڑا معاملہ تھا۔ خندق کھودی گئی، سامنے کافر ہیں، ادھر مسلمان ہیں، تیر چل رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، مغرب قریب آ گئی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے آ رہے ہیں، اللہ ان کافروں کو غارت کرے، نماز ہی نہیں پڑھی گئی۔ یہ نہیں کہا کہ جہاد کر رہے ہیں، کسی وقت بھی کوئی تیر لگ سکتا ہے، کوئی ہماری طرف نیزہ آ سکتا ہے، شہادت ہو سکتی ہے، کہا نماز ہی نہیں پڑھی گئی۔ اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، تیر جب اچھالے جا رہے ہیں اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جب نیزے اچھالے جا رہے ہیں اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب مسلمانوں میں موجود ہوں، کافروں کے ساتھ لڑائی شروع ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، کافر تلوار چلا رہے ہیں، آپ بھی تلوار چلا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پھر بھی نہیں رکے گی، نماز آپ پڑھائیں گے۔ ان کی دو صفیں بنا لیں، ایک کافروں سے لڑتی رہے، ایک اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے، آپ امام بن جائیں، وہ آپ کے مقتدی بن جائیں، آپ انہیں ایک رکعت پڑھا دیں، آپ بیٹھے رہیں، وہ اٹھ کر کے ایک رکعت پڑھ کر کے ان کی دو ہو جائیں گی، آپ کی ایک ہوگی، وہ کافروں کے مقابلے میں چلے جائیں، جو کافروں کے مقابلے تھے وہ آپ کے پیچھے آ جائیں، آپ اٹھ کر کے ان کو پھر ایک رکعت پڑھا دیجئے، آپ کی دو ہو گئیں، آپ سلام پھیر دیجئے، پیچھے والے کھڑے ہو کر کے اپنی ایک رکعت اور مکمل کر لیں گے، ان کی بھی دو رکعت ہو جائیں گی، نماز ساروں کی ہو جائے گی۔ لیکن چھٹی نہیں ہوگی، چھٹی نہیں ملے گی، نماز سے پڑھنی پڑے گی۔ ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے کرتے سارا دن سفر کیا، رات کافی بیت گئی، روک دیا لوگوں کو، رک جاؤ بھائی، یہیں پہ پڑاؤ ڈال لو، صبح سفر کریں گے آگے۔ اور جب سب اپنا اپنا سامان اتارنے لگے تو نظر پڑی بلال کو، بلائے، بلال بات سنو، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ہم سونے لگے، تھک گئے، تو تم پہرا دو اور ہمیں فجر کے وقت جگا دینا کہ ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اونٹ کے اوپر لکڑی کا کچاوا ہوتا ہے، لکڑی کا ہودج بنا ہوتا ہے، وہ میں نے اس طرح رکھ کر کے ٹیک لگائی اس کے ساتھ، اور ادھر رخ کر لیا مشرق کی طرف، کہ جب صبح صادق ہوگی، فجر کا وقت ہوگا، وہ روشنی شروع ہوگی فجر کی، تو میں سب کو جگا دوں گا۔ ایک دو چکر میں نے سارے قافلے کے لگائے، تھکا میں بھی تھا، سفر میں نے بھی کیا تھا، جب میں اس ہودج کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر کے لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ سب سے پہلے سورج کی کرنوں نے جگایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ سورج کی کرنیں پڑی، اٹھے، آواز دی آئی نا بلال، بلال کدھر ہے؟ اب انہیں کسی نے ہلایا، اٹھایا، وہ بلال بلال بھاگیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے، جگایا نہیں بھئی ہمیں آپ نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کو سلا دیا مجھے بھی اس نے سلا دیا، نیند آ گئی۔ تو پھر کہا نماز چھوڑ دی؟ کہا نہیں، جلدی سے یہاں سے کوچ کرو، آگے نکلو اور نماز کا انتظام کرو کہ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، چھوڑی نہیں ہے۔ یہ نہیں کیا کہ یار ساری رات جہاد میں تو تھے، سفر ہی کر رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے نکلے تھے، اب نہیں پڑھتے تو پھر کیا ہوا؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں کیا۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آخری جب بیمار آخری مرتبہ ہوئے، ایک جنازہ پڑھائے، بقیع میں چلے گئے، جنازہ پڑھا کر کے واپس آتے ہوئے بخار ہوا آقا کریم علیہ السلام کو، اتنا شدت کا کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو دستار امامہ شریف تھا اس کے اوپر سے سیک محسوس ہو، اتنی زیادہ تپش۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بخار؟
کہا تم میں سے جو 2 بندوں کو جتنا ہوتا ہے اتنا مجھے ہے، لیکن اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، 17 دن کے قریب بیمار رہے، نماز نہیں چھوڑی۔ آخر پہ بھی کیا سوال کرتے تھے؟ عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے نماز پڑھائیں گے، وہ تو انتظار کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اچھا مجھے نہلاؤ، غسل دو، مجھے بخار کم ہو، میں نماز پڑھاؤں جا کر کے، میں نماز پڑھاؤں۔ جب نہیں آیا جا سکا تو کہا اچھا بلال کو، ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا دیں۔ اور امت کو، مجھے اور آپ کو آخری وصیت کیا کی؟ جو وصیتوں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ خطبہ میں بتلایا تھا کہ امت کو آخری پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا، ان میں سے سب سے بڑا پیغام کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، میری امت کے لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اور مجھے کہہ رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا قدر کی آقا کے اس حکم کی، آقا کی اس وصیت کی کیا قدر ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کے تحفے کی اس کیا قدر کر رہے ہیں ہم؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو انسان 5 وقتہ نماز ادا کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور بھی عطا کریں گے، برہان بھی عطا کریں گے، نجات بھی عطا کریں گے۔ جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا، نہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، نہ اس کے لیے برہان ہوگا، نہ نجات ہوگی اس کے لیے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے فیصلہ کرنا ہے، ہمیں قیامت کے دن نجات چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہمیں نور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہمیں اس دن اللہ کی طرف سے برہان چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ چھوڑیے دنیا کی پارٹیوں کی کامیابیوں کو، اپنی کامیابی پہ فوکس کیجئے کہ ہم نے کیسے کامیاب ہونا ہے، ہم نے کیسے کامیاب ہونا ہے۔ کسی معاملے میں آقا نے سختی نہیں کی، 2 چیزوں کے بارے میں صرف کہا کہ اپنی اولاد کو مار سکتے ہو، ورنہ کس بچوں کو مارنے کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ ساری زندگی انس کہتے ہیں میں ابھی 9 سال کا تھا جب میری اماں لے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ کہتے ہیں ابھی میں 9 سال کا تھا جب مجھے لے آئیں کہ یہ بیٹا میرا آپ کی خدمت کرے گا۔ کہتے 10 سال میں نے گزارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں، ایک مرتبہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے گالی نہیں دی، مارنا تو دور کی بات ہے، ایک مرتبہ بھی غصے سے ڈانٹا نہیں مجھے۔ لیکن 2 کاموں میں آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں بچوں کو مارنا بھی پڑے تو مارو۔ ایک فرمایا ادب سکھانے کے لیے، گستاخ نہ بنانا اپنے بچوں کو، باادب بنانا اپنے بچوں کو، فرمایا ادب سکھانے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو ذرا سی بات ہوتی ہے تو ہم بچوں کو کہتے تھے تو بھی جواب دیتا، تو بھی مار لیتا، تو بھی ایسے کر لیتا، تیرے چچا نے تیری چچی نے تیرے ساتھ یہ بات کی تو تو جواب دیتا، تیرے منہ میں زبان نہیں تھی۔ ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ والے ہمسائے نے تجھے ڈانٹا تھا، یہ بات کی تھی، تو بھی جواب دے دیتا۔ ہم ادب نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بندہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ادب سکھانے کے لیے فرمایا بچوں پہ لاٹھی اٹھانی پڑے تو اٹھا لو لیکن بچوں کو باادب بناؤ، اور دوسرا فرمایا نماز کے لیے، دوسرا نماز کے لیے کہا بچوں کو مارنا بھی پڑے مار لو، صرف 2 کاموں کے لیے کہا کہ تم انہیں مار سکتے ہو، ادب سکھانے کے لیے، اور اگر نماز نہیں پڑھتے تو پھر اس وقت تم ان پر لاٹھی اٹھا سکتے ہو، مار سکتے ہو، انہیں نمازی بنانے کے لیے اور باادب بنانے کے لیے۔ تو محترم حضرات، آج گفتگو جو تھی وہ معراج اور اسراء کے حوالے سے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عظیم الشان معجزہ، آیت، برہان عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو عطا کیے۔ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ ان 3 تحفوں میں سے پہلا تحفہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں ادا کرنا، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، اور تیسرا تحفہ جو امت میں سے شرک نہیں کرے گا اس کی بخشش کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ پہلے تحفے کے حوالے سے آج ہماری گفتگو تھی کہ نماز کا پڑھنا یہ لازم کیجیے، اپنے چہروں کو سجدوں کی زینت عطا کیجیے،
اپنے چہروں کو سجدوں کی زینت عطا کیجیے اور کوشش کیجیے نماز کا کم از کم مفہوم آپ کو آتا ہو، کم از کم مفہوم آتا ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور سچی بات ہے، آپ کسی دنیا دار بندے کے پاس جاتے ہیں نا، ایک ایک لفظ سوچ سوچ کر بولتے ہیں آپ، یار یہ آفیسر ہے، کوئی ایسی بات میرے منہ سے نہ نکل جائے یہ ناراض نہ ہو جائے، یا جو میں کہوں وہ صحیح طور پہ کہہ پاؤں۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی سوچا کہ ہم کائنات کے شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی دعائے استفتاح، ابتدائی دعا نماز کی جب ہاتھ باندھتے تو کیا پڑھتے تھے؟ وہ اتنے عظیم الفاظ ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ چلیں یہ اگلے جمعے انشاءاللہ کریں گے کہ یہ نماز کا میں مختصراً کوشش کروں گا اگلے جمعے یہ مفہوم ان الفاظ کا آپ کے ذہنوں میں بٹھا سکوں کہ نماز ابتدا سے انتہا تک جو الفاظ ہم بولتے ہیں ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ کوشش کریں گے اگلے جمعے ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی۔ اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا دعائیں پڑھا کرتے تھے، کس کس موقع پر کیا کیا دعائیں اور ان کا مفہوم کیا بنتا ہے، یہ کم از کم معنی پورے نہیں یاد ہو سکتے، ایک مفہوم تو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہو کہ یہ جو دعا یا یہ آیات یا یہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے، یہ کوشش کریں گے اگلا جمعہ۔ اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو اپنے در پہ جھکنے والا بنائے، نمازی بنائے، ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، اور ان ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ جو ہم مالک کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں اس میں بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں، یقیناً اس مالک کے شایان شان تو ہم نہیں کر سکتے، تو جیسا بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں وہ مالک اپنی بارگاہ میں ہمارے ان سجدوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کی سستیوں کو دور فرمائے، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائے، توحید پہ استقامت نصیب فرمائے، شرک کی غلاظتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اور ہماری اولادوں کو سب کو نمازی بنائے، مالک و مولا ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائے۔ مولا کریم پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائیں، ہم پر ایسے حکمران لائیں جو مالک کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ مالک و مولا اس وقت جو ہماری کنڈیشن حالات ہیں، خصوصاً اہل پاکستان پر رحم فرما، ہماری کوتاہیاں ہمارے گناہ یقیناً آڑے آ رہے ہیں، جو معاملات بنتے جا رہے ہیں، مالک ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں ایسے حکمران عطا فرما جو انسانیت پر رحم کرنے والے ہوں، جو تیرا تقوی اختیار کرنے والے، تیرا خوف رکھنے والے ہوں، ایسے حکمران ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کی حفاظت فرما شیطان کے وسوسوں سے، ہم سب کی حفاظت فرما شیطان کی پھونکوں سے، ہم سب کی حفاظت فرما ہر قسم کے شر سے، ہمارے اپنے نفسوں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔